بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں یہ نکتہ سمجھا رہا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث سے بڑے زیادہ مسائل اخذ کرتے ہیں۔ امام بخاری صاحب کا منہج استنباط کیا ہے، خلاصہ کیا ہے کہ وہ ایک حدیث کو مختلف کتب میں مختلف جگہوں پر لا کر بریک سے بریک استدلال کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ اب یہ جو میرے سامنے حدیث ہے اس کو امام بخاری رحمہ اللہ تقریباً 14 دفعہ لائے ہیں۔ کتنی بار؟ 14 بار لائے ہیں، بلکہ 15 بار لائے ہیں، اور 15 ہی ابواب قائم کیے ہیں۔ اب ایک حدیث کو 15 دفعہ لائے ہیں، ہر جگہ الگ الگ باب قائم کیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ امام بخاری صاحب کا منہج استنباط ہے، یہی استنباط ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم استنباط میں ماہر بنیں، تو ہمیں کس طرح پھر مطالعہ کرنا ہوگا؟ جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں، یعنی ایک حدیث جہاں جہاں آتی ہے اس کے تمام ابواب کو اکٹھا کیا جائے۔ امام بخاری صاحب کے بھی ابواب اور دیگر محدثین نے جو اس حدیث پر ابواب قائم کیے ہیں اپنی کتابوں میں، ان سب کو جمع کیا جائے، مرتب کیا جائے، پھر حدیث اور شروحات اور ابواب کو پڑھا جائے، تو انشاءاللہ یہی ملکہ استنباط حدیث کا ہمارے اندر بھی پیدا ہوگا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 977 نمبر حدیث ہے۔ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ابواب قائم کیے ہیں۔ مثلا اس کو 98 نمبر پر لائے ہیں۔ پہلے کتاب العلم میں باب قائم کیا ہے، باب عزت الامام النساء و تعلیمہن، امام کا عورتوں کو بات کرنا اور ان کو تعلیم دینے کا بیان۔ پھر اس حدیث کو 863 حدیث میں لائے ہیں کتاب الاذان میں، باب وضوء الصبیان ومتى یجب علیہم الغسل والطہور وحضورہم الجماعۃ والعیدین والجنائز وصفوفہم۔ اللہ اکبر، اسی حدیث پر باب قائم کیا۔ پھر اس کو لائے ہیں 962 اور 964 میں کتاب الاذان میں ہی، باب الخطبہ بعد العید قائم کیا، ماشاءاللہ۔ پھر اسی کو 975 میں لائے ہیں حدیث نمبر میں، باب خروج الصبیان الی المصلی۔ پھر اس کو لائے ہیں 979 میں، باب موعظۃ الامام النساء یوم العید۔ پھر لائے ہیں 999 میں، باب الصلاۃ قبل العید و بعدہا، اللہ اکبر۔ پھر اس کو لائے ہیں 1431 نمبر حدیث کتاب الزکوٰۃ میں، باب التحریض علی الصدقہ والشفاعۃ فیہا۔ پھر اس کو لائے ہیں 1449 میں، باب العرض فی الزکوٰۃ۔ پھر لائے ہیں 4895 میں کتاب التفسیر میں، سورۃ الممتحنہ، باب اذا جاءک المؤمنات یبایعنک۔ پھر لائے ہیں کتاب النکاح میں 5249 حدیث نمبر، باب والذین لم یبلغوا الحلم، کیا لفظ ہے؟ حلم۔ پھر اس کو لائے ہیں 5880 نمبر حدیث میں کتاب اللباس میں، باب الخاتم للنساء وکان علی عائشہ خواتم ذہب۔ پھر اس کو لائے ہیں 5881 نمبر حدیث میں کتاب اللباس میں، باب القلائد والسخاب للنساء، اللہ اکبر۔ پھر لائے ہیں باب القرط میں، راضی ہو۔ پھر اس حدیث کو لائے ہیں کتاب الاعتصام بالکتاب میں، باب ما ذکر النبی وحض علی انفاق اہل العلم، علی اتفاق اہل العلم، اللہ اکبر۔ لو جی، اب ایک حدیث کو امام بخاری صاحب 15 دفعہ لائے ہیں۔ میں کہتا ہوں 10-15 تو عام مثالیں ملتی ہیں، 20 جگہ، 40 جگہ، 50 جگہ تک امام بخاری صاحب ایک حدیث کو لائے ہیں، اور ہر جگہ الگ سے الگ باب قائم کیا ہے۔ امام بخاری صاحب کا استنباط کا
طریقہ کار ملکہ دیکھنے کے لیے ہمیں صحیح بخاری کا اس طرح خود مطالعہ کرنا ہوگا۔ اب ہر باب کھولیں، حدیث کھولیں، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے دیگر شارحین نے حدیث کی باب سے کیا تطبیق دی ہے، تو وہاں محل شہر مل جائے گا کہ اس وجہ سے امام صاحب نے یہ باب کیوں دیا ہے۔ بارک اللہ فیک۔